اور آپ نے ویسے بھی کہا تھا کہ کورٹ اپنا کام کرے گی، وہ انصاف کرے گی۔ ہو سکتا ہے اسلم صاحب نے اپنی صفائی میں کوئی ثبوت پیش کر دیا اور عدالت نے انہیں رہا کر دیا۔ اسی بات کی تو حیرت ہے مجھے۔ میرا مطلب ہے کہ اس کے خلاف بہت پکے ثبوت تھے، بہت پکے ثبوت۔ ضرور وہ باپ بیٹی کسی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہوں گے۔ بہرحال تم ذرا ہوشیار رہنا اس لڑکی سے۔ اپنے باپ کی رہائی کے بعد وہ ضرور تمہیں ورگلانے کی کوشش کرے گی۔ وہ کہتے ہیں نا بابا، سچائی کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح محبت میں بھی کوئی کسی کو ورگلا نہیں سکتا۔ یہی تو سیکھا میں نے آپ سے اور بابا سے۔ آج کی قسط میں پیا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں طوفان کھڑا ہوتا ہے۔ وہ خود سوال کرتی ہے، کیا میں واقعی وہ فیصلہ کر پاؤں گی جو میرا دل چاہتا ہے، یا مجھے سب کی خوشی کے لیے خود کو قربان کرنا ہوگا؟ اس کے ذہن میں سامل کی باتیں گونجتی ہیں، اس کی سچائی، اس کی خاموش محبت اور اس کا بیلو ساتھ۔ سامل کمرے میں ٹہل رہا ہوتا ہے، اس کا دل بے چین ہے۔ وہ سوچتا ہے، میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج اگر پیا میری نہ ہوئی تو شاید میں خود کو سنبھال نہ سکوں۔ سامل جانتا ہے کہ اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، مگر اس کا یقین مضبوط ہے۔ گھر کے بزرگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو سامل پر بھروسہ نہیں۔ کوئی اس کے ماضی کو بنیاد بنا کر اعتراض کر رہا ہے، کسی کا کہنا ہے کہ عزت سب سے پہلے، محبت بعد میں۔ یہی باتیں پیا کے دل کو اور زیادہ الجھا دیتی ہیں۔ پیا اور سامل آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ فضا خاموش ہے، مگر دلوں میں شور مچا ہوا ہے۔ سامل دھیرے سے کہتا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اگر پوری دنیا بھی خلاف ہو جائے بھی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ پیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے سامل، میں سب کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ سامل نرمی سے جواب دیتا ہے، کبھی کبھی سچ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، مگر جھوٹ کی قیمت زندگی بھر چکانی پڑتی ہے۔ پیا اکیلی بیٹھ کر سوچتی ہے، دل کہتا ہے سامل کے ساتھ جاؤں، عقل کہتی ہے خاندان کی بات مانو۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ گھر کے افراد کے درمیان تلخ جملے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ معاملہ فوراً ختم ہو جائے، کچھ ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ پیا صحیح فیصلہ کرے گی۔ فضا میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پیا آخرکار خود سے وعدہ کرتی ہے، میں جو بھی فیصلہ کروں گی سچ کے ساتھ کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں اب کمزوری نہیں بلکہ حوصلہ نظر آتا ہے۔ سامل کو خبر ملتی ہے کہ پیا فیصلہ کرنے والی ہے، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ سچ جیت جائے، محبت سرخرو رہے۔ کیا پیا اپنے دل کی سنے گی یا خاندان کی مرضی کو چنے گی؟ کیا سامل کی محبت ازواج میں کامیاب ہو سکے گی یا قیمت ایک نیا موڑ لے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے ہیں سامل یار پیا، کیونکہ اصل کہانی ابھی باقی ہے۔ پیا تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر کے صحن میں آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے، جیسے کوئی بڑا فیصلہ دل میں لے چکی ہو۔ ہوا کے جھونکے اس کے دوپٹے کو ہلاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ وہ خود سے کہتی ہے، اب مزید خاموشی ممکن نہیں، اگر آج نہ بولی تو شاید ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ پیا کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھاتی ہے، چند لمحے ہچکچاہٹ پر کال ملتی ہے۔ سامل کی آواز، پیا کیا سب ٹھیک ہے؟ پیا آہستہ مگر مضبوط لہجے میں، سامل مجھے تم سے ملنا ہے ابھی۔ سامل چونک جاتا ہے مگر خوشی بھی محسوس کرتا ہے، میں فوراً آ رہا ہوں۔ دونوں ایک سنسان جگہ پر آمنے سامنے کھڑے ہیں، رات کی خاموشی ان کی سانسوں کی آواز سن رہی ہے۔ پیا کی آواز کانپتی ہے، سامل میں بہت ڈر رہی ہوں، سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ سامل نرمی سے کہتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک ہم سچ کے ساتھ ہیں کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ پیا آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، اگر میں نے تمہیں چن لیا تو میرا گھر مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر گھر کو چنا تو میں خود سے بچھ جاؤں گی۔ سامل خاموش ہو جاتا ہے، پھر آہستہ بولتا ہے، میں تم سے قربانی نہیں مانگ رہا پیا، میں صرف سچ مانگ رہا ہوں۔ پیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، خاموشی میں صرف دلوں
की धड़कन सुनाई देती है। पिया, काश मोहब्बत इतनी मुश्किल ना होती। सावन, मुश्किल ना होता मोहब्बत की पहचान कैसे हो। अचानक कुछ लोगों के कदमों की आवाज़ आती है। पिया घबरा जाती है। सावन फौरन पिया को महफूज जगह पर ले जाता है। डरो मत, मैं हूं ना। ये लम्हा उनके रिश्ते को मज़ीद मजबूत कर देता है। दूसरी तरफ घर में पिया की गैर मौजूदगी पर सवाल उठने लगते हैं। माँ परेशान, बाप खामोश, रिश्तेदार शक में। इतनी रात को कहाँ गई है। फ़ज़ा में बेचैनी बढ़ती जा रही है। सावन पिया को घर छोड़ देता है। दोनों की नज़रें कुछ लम्हे के लिए मिलती है। पिया, कल मैं फैसला सुना दूंगी। सावन के दिल में उम्मीद की किरण जागती है। पिया अपने कमरे में जाकर सजदे में गिर जाती है। या अल्लाह, मुझे सही रास्ता दिखा दे। आंखों से आंसू बहते हैं, दिल हल्का होने लगता है। सुबह की रोशनी कमरे में दाखिल होती है। पिया के चेहरे पर सुकून है मगर आंखों में अज़म। वो तैयार होकर बाहर निकलती है। घर के सब लोग मौजूद हैं। फ़ज़ा संजीदा है। पिया गहरी सांसें लेकर कहती है, मैंने फैसला कर लिया है। सबकी नज़रें उस पर जम जाती है। क्या पिया सच बोल पाएगी? क्या ख़ानदान उस फैसले को कबूल करेगा या कोई नया तूफ़ान आने वाला है? ये जानने के लिए अगली किस्त देखना ना भूलिए। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा जाती है। पिया के होंठ कांप रहे हैं। आवाज़ हलक में अटक जाती है। सब की नज़रें इस पर जमी हुई हैं। माँ बेचैनी से बोलती है, पिया कहो ना, क्या फ़ैसला क्या किया है। पिया नज़रें झुका लेती है। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। मैंने फ़ैसला किया है कि अचानक दरवाज़ा ज़ोर से खुलता है। सब सब चौंक जाते हैं। सामने एक ऐसा चेहरा नज़र आता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कमरे में सरगोशियाँ शुरू हो जाती हैं। ये यहाँ क्यों आया है? फ़ज़ा में तनाव बढ़ जाता है। आने वाला शख्स सख्त लहजे में कहता है, मैं सच सामने लाने आया हूँ। पिया का रंग उड़ जाता है। वो शख्स सबके सामने एक पुराना सबूत रख देता है। कागजात, तस्वीरें और कुछ पैगामात। ये सब देख लीजिए। ये मोहब्बत नहीं, एक साजिश थी। कमरे में हिलचल मच जाती है। माँ हैरत से पूछती है, यह क्या बकवास है। वो शख्स तंजिया हंसता है, आप सब धोखे में हैं। पिया की आंखों में आंसू भर आते हैं। वो कांपती आवाज़ में बोलती है, ये झूठ है सावन, ऐसा नहीं हो सकता। मगर शकूक के साए सबके दिलों में घर गिरने लगते हैं। अचानक सावन भी वहां पहुंच जाता है। उसकी आवाज़ मजबूत और पुरअतमाद है, ये सब झूठ है। अगर कोई सबूत है तो सच्चाई भी सामने आएगी। वो पिया की तरफ देख कर कहता है, मुझ पर यकीन रखो। पिया की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। दोनों मर्द आमने सामने खड़े, अल्फाज तीर बनकर चल रहे हैं। इल्ज़ाम, सफाइयाँ, गुस्सा और दर्द सब एक साथ टकरा रहे हैं। फ़ज़ा भारी हो जाती है। माँ रोती हुई कहती है, मुझे अपनी बेटी की खुशी चाहिए, मैं किसी धोखे में नहीं डाल सकती। पिया आगे बढ़कर कहती है, अम्मी मुझे अपने दिल की सुनने दें। अभी कोई नतीजा निकलने ही वाला होता है और बुज़ुर्ग मुताखरात करते हैं। बस अभी फैसला नहीं होगा, हमें वक्त चाहिए। कमरे में खामोशी छा जाती है। सावन मायूसी से पिया को कहता है, पिया की आंखों में बेबसी है। रात को बारिश हो रही है। पिया खिड़की खिड़की के पास खड़ी बारिश देख रही है। दिल में सवालात, खौफ और उम्मीद सब इकट्ठे हैं। क्या मोहब्बत वाकई इम्तिहान ही होती है? फ़ोन बजता है। पिया चौंक जाती है। सावन की आवाज़ थकी हुई पर अज़म, मैं हार नहीं मानूंगा। पिया की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। दोनों खामोश रहते हैं मगर दिल एक दूसरे से वादा कर लेते हैं, ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई। क्या इल्ज़ाम साबित होगा या झूठ बेनकाब होगा? क्या पिया खानदान के सामने डट पाएगी? ये किस्मत एक और मोड़ लेगी? ये सब जानने के लिए अगली किस्त का इंतज़ार कीजिए। रात मज़ीद गहरी हो चुकी है। बारिश थम गई है मगर पिया के दिल में तूफ़ान अभी भी चल रहा है। वो आईने के सामने खड़ी खुद से सवाल करती है, क्या मैंने सही फ़ैसला किया? क्या सामर वाकई बेकसूर है? इसकी आंखों में खौफ भी और मोहब्बत भी। दूसरी तरफ सामर मस्जिद में बैठा दुआ कर रहा है, आंखें बंद, हाथ उठाए हुए हैं। या अल्लाह, मेरे दिल की ख्वाहिश तो जानता है। पिया के दिल में मेरा सच उतार दे। उसकी आवाज़ लड़ रही है मगर यकीन मजबूत है। वही इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स किसी पुरानी फाइल में कुछ तलाश कर रहा है। इसके चेहरे पर घबराहट है। इसकी आवाज़ लर्ज़ रही है मगर यकीन मजबूत है। वही इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स पुरानी फाइल में कुछ तलाश कर रहा है। इसके चेहरे पर घबराहट है। अगर ये कागज़ मिल गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अचानक से एहसास होता है कि कोई इसे देख रहा है। पर्दे के पीछे एक साया ये हरकत करता है। कोई है
جو سب سن رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے، وہ خاموشی سے موبائل پر ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ سچ آہستہ آہستہ سامنے آنے والا ہے۔ پیا کی ماں بستر پر بیٹھی بے چین ہے، آنکھوں میں نیند نہیں۔ اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تو میری بیٹے کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دعا کرتی ہے۔ پیا اپنی سہیلی سے فون پر بات کر رہی ہے۔ دل کی سنو پیا، جو سچ ہوتا ہے وہ دل کو سکون دیتا ہے۔ پیا خاموش ہو جاتی ہے۔ سامل فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ خود سچ ثابت کرے گی۔ وہ تنہا اس شخص کا پیچھا کرنے نکل پڑتا ہے۔ رات کی سڑکیں سنسان ہیں، ہوا میں خطرے کی ہوا ہے اور ویران گلی میں دونوں آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ الزام لگانے والے غصے سے چیختے ہیں، پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ سامل سخت آواز میں کہتا ہے، سچ چھپا نہیں رہ سکتا۔ دونوں کے درمیان تلخ بحث شروع ہو جاتی ہے۔ بحث اچانک دھکم پیل میں بدل جاتی ہے اور زوردار سامل زمین پر گر جاتا ہے اور سر پر چوٹ لگتی ہے۔ خون بہنے لگتا ہے۔ وہ شخص گھبرا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ایک راہگیر سامل کو بے ہوش دیکھتا ہے۔ ایمبولینس بلائی جاتی ہے۔ سائرن کی آواز رات کو چیر دیتی ہے۔ پیا کے فون پر کال آتی ہے، سامل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ پیا کا فون ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بجتا ہے۔ اس کی چیخ نکل جاتی ہے، نہیں! پیا تیزی سے ہسپتال پہنچتی ہے، سانس پھولا ہوا، آنکھیں نم۔ ڈاکٹر کہتا ہے چوٹ گہری ہے، دعا کریں۔ پیا سامل کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر روتی ہے، میں نے تم پر شک کیوں کیا؟ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے۔ سامل نیم بے ہوشی میں سرگوشی کرتا ہے، پیا میں سچ ثابت کر کے رہوں گا۔ پیا کی آنکھوں میں آنسو کے ساتھ امید جاگ اٹھتی ہے۔ کیا سامل ہوش میں آ پائے گا؟ کیا چھپا ہوا گواہ سچ سامنے لائے گا؟ کیا پیا اب کھل کر سامل کا ساتھ دے گی؟ اگلے حصے میں فیصلہ کن موڑ آنے والا ہے۔ اسپتال کے کوریڈور میں عجیب سی خاموشی ہے، صرف مشینوں کی ہے پھیپھڑنے کی مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز دل کی دھڑکن بن چکی ہے۔ پیا دروازے کے باہر کھڑی ہاتھ جوڑ کر دعا کر رہی ہے، یا اللہ سامل کو بچا لے، میں اب کبھی اس پر شک نہیں کروں گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں۔ آپریشن تھیٹر کے دروازہ کھلتا ہے، ڈاکٹر باہر آتا ہے، الحمدللہ خطرہ ٹل گیا ہے مگر ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ پیا سجدہ شکر ادا کرتی ہے۔ اس لمحے پیا کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے میسج آتا ہے، سامل بے قصور ہے، میرے پاس ثبوت ہے، صحیح وقت پر سامنے آؤں گا۔ پیا کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، یہ کون ہو سکتا ہے؟ امید کی ایک کرن روشن ہو جاتی ہے، وہی سایہ دار شخص ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ الزام لگانے والا خود جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ آہستہ کہتا ہے، اب سچ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری طرف الزام لگانے والا شخص بے چین ہے، سینہ بہہ رہا ہے، اگر ویڈیو سامنے آ گئی تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ وہ شہر چھوڑنے کا منصوبہ بنانے لگتا ہے۔ پیا سامل کے بیڈ کے پاس بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیتی ہے، سامل میں نے تمہیں غلط سمجھا، مجھے معاف کر دو۔ اس کی آواز بڑھ جاتی ہے، اگر تم ٹھیک ہو گئے تو میں سب کے سامنے تمہارا ساتھ دوں گی۔ اچانک سامل کی انگلی ہلتی ہے، آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی ہے۔ پیا خاموشی سے چیخ اٹھتی ہے، سامل تم ہوش میں آ گئے ہو؟ سامل کمزور آواز میں کہتا ہے، پیا تم یہاں ہو؟ پیا آنسو کے ساتھ مسکراتی ہے، میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ سامل دھیرے سے کہتا ہے، اب سچ بہت قریب ہے۔ پیا کے فون پر دوبارہ وہی نمبر کال کرتا ہے، آواز بدل کر بولتا ہے، کل سچ کے سامنے آئے گا، تیار رہنا۔ کال کٹ جاتی ہے، پیا کی سانس تیز ہو جاتی ہے۔ اگلی صبح سورج ایک نئے امتحان کے ساتھ طلوع ہوتا ہے اور ہر کردار بے چین ہے۔ کچھ سچ کا انتظار کر رہے ہیں، کچھ اپنے انجام سے ڈر رہے ہیں۔ کیا خفیہ گواہ سامنے آئے گا؟ کیا ویڈیو سب کو دکھائی جائے گی؟ کیا سامل اپنی بے گناہی ثابت کر پائے گا یا کوئی نیا کھیل شروع ہونے والا ہے؟ اگلا پارٹ سب کچھ بدل دے گا۔ آج کی قسط میں پیا کھڑکی کے پاس کھڑی باہر اندھیرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے دل میں طوفان کھڑا ہوتا ہے۔ وہ خود سوال کرتی ہے، کیا میں واقعی وہ فیصلہ کر پاؤں گی جو میرا دل چاہتا ہے، یا مجھے سب کی خوشی کے لیے خود کو قربان کرنا ہوگا؟ اس کے ذہن میں سامل کی باتیں گونجتی ہیں، اس کی سچائی، اس کی خاموش محبت اور اس کا بے لوث ساتھ۔ سامل کمرے میں ٹہل رہا ہوتا ہے، اس کا دل بے چین
ہے۔ وہ سوچتا ہے میں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج اگر پیا میری نہ ہوئی تو شاید میں خود کو سنبھال نہ سکوں۔ سامل جانتا ہے کہ اس کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، مگر اس کا یقین مضبوط ہے۔ گھر کے بزرگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی کو سامل پر بھروسہ نہیں، کوئی اس کے ماضی کو بنیاد بنا کر اعتراض کر رہا ہے، کسی کا کہنا ہے کہ عزت سب سے پہلے، محبت بعد میں۔ یہی باتیں پیا کے دل کو اور زیادہ الجھا دیتی ہیں۔ پیا اور سامل آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ فضا خاموش ہے مگر دلوں میں شور مچا ہوا ہے۔ سامل دھیرے سے کہتا ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، اگر پوری دنیا بھی خلاف ہو جائے بھی میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ پیا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ کہتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے سامل، میں سب کو دکھ نہیں دینا چاہتی۔ سامل نرمی سے جواب دیتا ہے، کبھی کبھی سچ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، مگر جھوٹ کی قیمت زندگی بھر چکانی پڑتی ہے۔ پیا اکیلی بیٹھ کر سوچتی ہے، دل کہتا ہے سامل کے ساتھ جاؤں، عقل کہتی ہے خاندان کی بات مانو۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں انسان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ گھر کے افراد کے درمیان تلخ جملے چلتے ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ معاملہ فوراً ختم ہو جائے، کچھ ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ پیا صحیح فیصلہ کرے گی۔ فضا میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ پیا آخرکار خود سے وعدہ کرتی ہے، میں جو بھی فیصلہ کروں گی سچ کے ساتھ کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں اب کمزوری نہیں بلکہ حوصلہ نظر آتا ہے۔ سامل کو خبر ملتی ہے کہ پیا فیصلہ کرنے والی ہے، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے کہ سچ جیت جائے، محبت سرخرو رہے۔ کیا پیا اپنے دل کی سنے گی یا خاندان کی مرضی کو چنے گی؟ کیا سامل کی محبت ازدواج میں کامیاب ہو سکے گی یا قیمت ایک نیا موڑ لے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے ہیں سامل یار پیا، کیونکہ اصل کہانی ابھی باقی ہے۔ پیا تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر کے صحن میں آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ہے، جیسے کوئی بڑا فیصلہ دل میں لے چکی ہو۔ ہوا کے جھونکے اس کے دوپٹے کو ہلاتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ وہ خود سے کہتی ہے، اب مزید خاموشی ممکن نہیں، اگر آج نہ بولی تو شاید ساری زندگی پچھتانا پڑے گا۔ پیا کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھاتی ہے، چند لمحے ہچکچاہٹ پر کال ملتی ہے۔ سامل کی آواز، پیا کیا سب ٹھیک ہے؟ پیا آہستہ مگر مضبوط لہجے میں، سامل مجھے تم سے ملنا ہے ابھی۔ سامل چونک جاتا ہے مگر خوشی بھی محسوس کرتا ہے، میں فوراً آ رہا ہوں۔ دونوں ایک سنسان جگہ پر آمنے سامنے کھڑے ہیں، رات کی خاموشی ان کی سانسوں کی آواز سن رہی ہے۔ پیا کی آواز کانپتی ہے، سامل میں بہت ڈر رہی ہوں، سب کچھ ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے۔ سامل نرمی سے کہتا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، جب تک ہم سچ کے ساتھ ہیں کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ پیا آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہے، اگر میں نے تمہیں چن لیا تو میرا گھر مجھ سے ناراض ہو جائے گا، اور اگر گھر کو چنا تو میں خود سے بچھ جاؤں گی۔ سامل خاموش ہو جاتا ہے، پھر آہستہ بولتا ہے، میں تم سے قربانی نہیں مانگ رہا پیا، میں صرف سچ مانگ رہا ہوں۔ پیا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، خاموشی میں صرف دلوں کی دھڑکن سنائی دیتی ہے۔ پیا کاش محبت اتنی مشکل نہ ہوتی۔ سامل مشکل نہ ہوتا محبت کی پہچان کیسے ہو؟ اچانک کچھ لوگوں کے قدموں کی آواز آتی ہے، پیا گھبرا جاتی ہے۔ سامل فوراً پیا کو محفوظ جگہ پر لے جاتا ہے، ڈرو مت، میں ہوں نا۔ یہ لمحہ ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیتا ہے۔ دوسری طرف گھر میں پیا کی غیر موجودگی پر سوال اٹھنے لگتے ہیں، ماں پریشان، باپ خاموش، رشتے دار شک میں، اتنی رات کو کہاں گئی ہے؟ فضا میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ سامل پیا کو گھر چھوڑ دیتا ہے، دونوں کی نظریں کچھ لمحے کے لیے ملتی ہیں۔ پیا، کل میں فیصلہ سنا دوں گی۔ سامل کے دل میں امید کی کرن جاگتی ہے۔ پیا اپنے کمرے میں جا کر سجدے میں گر جاتی ہے، یا اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا دے۔ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، دل ہلکا ہونے لگتا ہے۔ صبح کی روشنی کمرے میں داخل ہوتی ہے، پیا کے چہرے پر سکون ہے مگر آنکھوں میں عزم۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلتی ہے، گھر کے سب لوگ موجود ہیں، فضا سنجیدہ ہے۔ پیا گہری سانسیں لے کر کہتی ہے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ سب کی نظریں اس پر جم جاتی ہیں۔ کیا پیا سچ بول پائے گی؟ کیا خاندان اس فیصلے کو قبول کرے گا یا کوئی نیا طوفان آنے والا ہے؟ یہ جاننے کے لیے اگلی قسط دیکھنا نہ بھولیے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا جاتی ہے، پیا کے ہونٹ کانپ رہے ہیں، آواز حلق میں اٹک جاتی ہے، سب کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ ماں بے چینی سے بولتی ہے، پیا کہو نا کیا فیصلہ کیا ہے؟ پیا نظریں جھکا لیتی ہے۔
دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اچانک دروازہ زور سے کھلتا ہے۔ سب چونک جاتے ہیں۔ سامنے ایک ایسا چہرہ نظر آتا ہے جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ کمرے میں سرگوشیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ یہاں کیوں آیا ہے؟ فضا میں تناؤ بڑھ جاتا ہے۔ آنے والا شخص سخت لہجے میں کہتا ہے، میں سچ سامنے لانے آیا ہوں۔ پیا کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ وہ شخص سب کے سامنے ایک پرانا ثبوت رکھ دیتا ہے، کاغذات، تصویریں اور کچھ پیغامات۔ یہ سب دیکھ لیجئے، یہ محبت نہیں، ایک سازش تھی۔ کمرے میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ ماں حیرت سے پوچھتی ہے، یہ کیا بکواس ہے؟ وہ شخص طنزیہ ہنستا ہے، آپ سب دھوکے میں ہیں۔